عید کا اپنا متن ہے، ٹیکسٹ۔ اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں اس کی طرف ہم خدا نے توفیق دی تو بعد میں جائیں گے۔ اس درس سے ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا جو متن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے اپنے جملے ہیں، اس کا جو اپنا کلام ہے، اس کو سن کر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کس حد تک سمجھ آتی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب بھی درس قرآن کا کہیں اتفاق ہوتا ہے تو بہت سارے افراد سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو احادیث کی جو بحث ہے وہ بہت ہی لمبی اور طولانی ہے۔ جیسے دنیا کے نظاموں میں بھی کیا طریقہ ہوتا ہے، اگر ایک بچے نے پڑھنا ہے، میٹرک تک جانا ہے یا اس سے اوپر پڑھنا ہے، تو وہ سٹارٹ کہاں سے کرے گا؟ پریپ سے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کی طرف جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریپ کے لیول کا بچہ ہو اور آپ اسے میٹرک کے لیول کی، او لیولز کے مثلا سطح کی آپ اس کو باتیں بتانا شروع کر دیں۔ وہ تیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس بیسکس ہیں ہی نہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب تبلیغ شروع کی تو رسول اللہ کا جو تبلیغ کرنے کا ہتھیار تھا وہ یہی قرآن تھا، اور جن کو رسول اللہ سنا رہے تھے وہ کوئی ویلکم نہیں کر رہے تھے اس کو۔ اس قرآن کے اندر موجود باتیں، یہی ٹیکسٹ، یہی الفاظ ان کے دلوں میں اتر جاتے تھے، کفار کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ جن الفاظ کے بارے میں آج ہمارے دلوں میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی اور ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے، یہ قرآن رسول اللہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کفار کو مسلمان بنانے کے لیے، جو خدا سے دور تھے انہیں خدا سے قریب لانے کے لیے۔ اور اس بات کو میری ذرا غور سے سنیے گا کہ جب رسول اللہ قرآن انہیں سناتے تھے وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے، یہ قرآن اثر کرتا تھا ان پر۔ اگلا سٹیپ بعد میں آتا ہے، جب ایک شخص مسلمان ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ کوئی اگلی بات اس کو تفصیلات بتاتے ہیں تو مانے گا، لیکن جو اصل چیز تھی کفار کو اسلام کی طرف لانے والی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ قرآن تھا۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی جو ہم کو ترتیب بتائی ہے دین سیکھنے کی، وہ بھی قرآن مجید کو پہلے سٹیپ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پہلا قدم دین سیکھنے کا اللہ کی کتاب ہے، اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا قدم تو دور کی بات، آخری قدم بھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلا قدم تو دور کی بات ہے، آخری قدم بھی دین سیکھنے کا قرآن مجید نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد جو بعد والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اس مردے کو فائدہ دے، اس مردے کو بینیفٹ دے۔ یہ بے عقلی ہے۔ میں بغیر تکلف کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم صرف ٹیکسٹ کو فوکس کر رہے ہیں،
تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور اگر ہم ایک ہی آیت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے سب کو ہم لانا شروع کر دیں تو ہم بسم اللہ سے آگے نہیں چل سکتے. توجہ فرما رہے. ابھی کیا فارمولہ ہے؟ ایک عرب جب یہ الفاظ سنے تو اس کے ذہن میں کیا تصویر آئے گی؟ ان الفاظ سے رسول اللہ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. الفاظ سن کے ان کے ذہنوں میں کیا میننگ آتے تھے جس سے وہ متاثر ہوتے تھے؟ ہمارا فوکس اس پر ہے، اگلی تفصیلات پر فوکس نہیں ہے. پہلے سٹیپ کے طور پر یہ فرسٹ سٹیپ ہے قرآن کے بارے میں. اور اس میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ دوسری تمام زبانوں کی طرح قرآن مجید کی جو زبان عربی ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے استعمال میں تبدیلی آئی ہے، چینج آئی ہے. ہم نے کس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ابھی میں پڑھ رہا ہوں مثلاً قرآن میں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اس لفظ سے اس عرب کے ذہن میں کیا معنی آتا تھا. ورنہ آج یہی الفاظ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان میں سے بعض کے میننگ کچھ چینج ہو چکے ہیں. میں آپ کو انگلش کی مثال دیتا ہوں. اگر ونڈوز بولا جائے، ونڈوز، تو آج کل تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ونڈوز سے کھڑکی نہیں آتی ذہن میں، مائکروسافٹ ونڈوز انسان کے ذہن میں آتی ہے. لیکن آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے ونڈوز سے وہ چیز ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی جو آج آ رہی ہے. اسی طرح موبائل، اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ موبائل کا لفظ بولتا تھا تو یہ چیز جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتی تھی. تو زمانہ جیسے جیسے تبدیل ہوا، چیزیں تبدیل ہوئی، الفاظ کا استعمال بھی جو ایک اور میننگ میں استعمال ہو رہا تھا اس سے ملتے جلتے کسی دوسرے میننگ میں اتنا استعمال زیادہ بڑھ گیا کہ وہ پہلا استعمال ذہن میں ہی نہیں آتا. اگر موبائل سے ہمیں سیل فون کے علاوہ کچھ اور مراد لینا ہو تو ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں کس کو موبائل کہہ رہا ہوں. ورنہ اگر میں وضاحت نہیں کروں گا تو سننے والا موبائل سے سیل فون سمجھے گا، موبائل فون سمجھے گا. لہٰذا اگر قرآن مجید کا ہم ایگزیکٹ ایکوریٹ میننگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان الفاظ کے جو میننگز تھے اس زمانے میں کیا تھے. اور کچھ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں قرآن کے کہ جن کا معنی جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے وہ اس زمانے میں عربوں کے ذہنوں میں نہیں آتا تھا. مثال، قرآن مجید میں ایک لفظ بہت زیادہ تکرار ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، کفر، کافر، کافرون، کافرین. جب ہم کافر کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر نان مسلم آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے. جبکہ قرآن مجید جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے کافر نہیں کہتا. کیوں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عرب قرآن کے نزول کے زمانے میں کفر سے کیا معنی لیتے تھے. عرب جان بوجھ کے کسی چیز کو چھپا لینا، اس کا انکار کر دینا چھپا کر اس کو، اسے کہتے تھے کفر. تو کافر کون ہوگا؟
جس کے پاس کوئی بات آئے اللہ کی طرف سے جان بوجھ کے نہ مانے. تو اگر ہم کافر کا نان مسلم والا معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم ان ساری آیات سے کہیں گے کافر بہت برے ہیں، کافر بہت برے ہیں، نان مسلم بہت برے ہیں. لیکن اگر ہم کافر کا اس زمانے کا میننگ ذہن میں رکھیں گے تو ہم کہیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھوں کہ یہ میں تو نہیں ہوں. جان بوجھ کے نہ ماننے والا، جان بوجھ کے انکار کرنے والا کافر تو یہ ہوتا ہے. یہ میں ہوں یا میں نہیں ہوں. اس طرح ایمان کا لفظ ہے، جو ہم نے ایمان سے مومن بنتا ہے. جو آج ہم نے مومن کا معنی اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، ہم نے بھی اور دیگر مسلک والوں نے بھی، وہ کیا میننگ ہے؟ جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. اور ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے، چاہے جتنا گڑبڑ انسان ہو، رشوت کھاتا ہو لیکن پیدائشی ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے مومن. خدا نخواستہ شراب پیتا ہو، اس کے ایمان پہ کوئی فرق ہماری ڈیفینیشن میں، لیکن قرآن کی ڈیفینیشن بالکل یہ نہیں ہے. اور یہ آج والی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہی اس لیے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں قرآن نہیں تھا. اگر ہم نے مومن کا اور ایمان کا پہلا کانسیپٹ اور تصور اللہ کی کتاب سے لیا ہوتا تو یہ غلط کانسیپٹ کبھی ہمارے ذہن قبول نہ کرتے کہ آج ہم نے ایسا قبول کیا ہوا ہے کہ ہم اسی کو حقیقت سمجھتے. جو انسان اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہو اسے کیا کہتا ہے؟ اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے فاسق. مثلا شرابی فاسق ہے، رشوت کھانے والا فاسق ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ سوال کرتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص کے جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ ہم کہتے ہیں یس سر. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایسی مخلوق بہت ہے جو فاسق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بھلا وہ جو مومن ہے اس کا انداز زندگی، اس کی حرکات، اس کے اعمال، اس کی محفلیں اس کی طرح ہو سکتی ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون. یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہم آپ کو سینکڑوں ہزاروں دکھا دیتے ہیں جو فاسق بھی ہیں لیکن مومن بھی ہیں. یہ وہ بنیادی غلطی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری رائے اور اللہ کی رائے نہیں ملتی آپس میں. ہماری رائے اور خدا کی رائے آپس میں نہیں ملتی. ہماری مومن کی ڈیفینیشن اور ہے، قرآن کی مومن کی ڈیفینیشن اور ہے. اور اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں جو ہمیں صرف یاد رکھیے، صرف قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہمیں یہ باتیں بہت ہی زیادہ کلیئرلی بتا دیتا ہے. حدیث کی باری کب آتی ہے؟ یہ بنیادی چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے ہی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں فوراً ساتھ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے. سن لیں توجہ سے. کیا جملہ ہے؟ کہ قرآن مجید اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات بھی ہے. اس کا ایک معنی ٹھیک ہے اور ایک معنی غلط ہے اور باطل ہے. باطل معنی اگر ہمارے ذہن میں ڈال دیا جائے تو ہمارے لیے قرآن مجید کا ٹیکسٹ بیکار ہے، ورتھ لیس. اس سے ہم سوائے عربی میں پڑھ کے ثواب لینے کے اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتے.
اور یہ جو آج قرآن مجید کی حالت ہم نے کی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر رائج صرف عربک میں تلاوت کرنا ہے اور ہم اس کا میننگ نہیں سمجھتے، یہ ہمارے ذہنوں میں موجود وہی غلط معنی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے چاہے ہمیں نہیں پتہ، کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن مجید سے کچھ نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بات کر کے ہم اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہوئے ہیں۔ جو کہتا ہے ہم نے یہ قرآن نازل اس لیے کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہے؟ اس میں ڈائریکٹلی غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، یہ جو آج بیماری عام ہے معاشرے میں قرآن مجید سے دین نہ سیکھنے اور سمجھنے کی، اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا وہ غلط کانسیپٹ ہے قرآن کے بارے میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلان مولانا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس سے تو مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بات وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، لیکن اللہ نے جو کتاب دی ہے اللہ نہیں سمجھا پایا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی مولانا کو سمجھانی آتی ہے بات، اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی، یہ بات ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑی توہین ہے خالق کائنات کی، اس کی جس کا یہ قرآن کلام ہے۔ اس کانسیپٹ کو ذہنوں سے دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے ٹیکسٹ پر فوکس کریں گے، اور میں آپ کے سامنے وہ معنی بیان کروں گا کہ جو ایک عرب کے ذہن میں میننگ آتا ہے اس کا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں مثلاً عربی زبان صرف آتی ہو تو آیا ہم قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں کچھ یا نہیں سمجھ سکتے، اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو کس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ پس قرآن مجید اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک معنی اس کا حق ہے، ایک معنی اس کا باطل ہے۔ باطل معنی کیا ہے؟ کہ قرآن مجید سے کچھ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث نہ ہو، یہ باطل ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیکار کام کیا جو ہمیں قرآن دیا ہے، یہ قرآن ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ حدیث کے بغیر بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے، یہ تفصیلی بات ہے لیکن میں ان شارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا صحیح معنی اور مراد کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو بات جتنی قرآن مجید میں کر دی گئی ہے وہ وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کی جو قرآن میں بیان کی گئی اگر تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ سے ملیں گی، اہل بیت اطہار سے ملیں گی۔ اور مکتب اہل بیت، شیعہ مذہب، شیعہ مکتب، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی گہرائی، قرآن مجید کے احکام کی تفصیلات ہم کہاں سے لیں گے؟ ہم رسول اللہ سے اور ان کے جو اہل بیت اطہار ہیں، یہ ہماری چین ہے دین لینے کی۔ ان کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو رسول اللہ کے اہل بیت کے ذریعے ہم تک نہیں آ رہا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز پر بہت تاکید فرمائی، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یہ نہیں ہے قرآن میں کہ اس طرح نماز شروع کرنی ہے۔ آپ نے حالت قیام میں کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے اٹھ کے سجدوں میں جانا ہے، پھر آپ نے مثلاً دوسری رکعت پڑھنی ہے، پھر یہ سب کچھ قرآن میں تفصیلات نہیں ہے۔ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی ہمیں۔ یہ معنی ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس دین کیا بچے گا؟ ہم حدیث کے محتاج ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے محتاج ہیں تاکہ ہمارے سامنے مکمل تصویر آ سکے۔ یہ ٹھیک معنی ہے اس کا۔ لیکن یاد کیا رکھنے کی بات ہے
کہ جو بات قرآن مجید میں کر دی گئی ہے وہ وہی ہے جو کی گئی ہے، اس کو بھی اگر آپ چینج کر دیں تو پھر یہ قرآن مجید نعوذ باللہ ایک بیکار یوز لیس چیز ہے۔ کہ میں جو قرآن سے پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ آتا ہے، تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی بتاتا ہے کہ یہ مراد نہیں، یہ مراد کچھ اور ہے، تو پھر یہ کتاب کیا ہو جائے گی؟ وہی ہو جائے گی جو آج کل ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں تو اس میں سے سمجھ نہیں آتا۔ ایک عام انسان قرآن مجید پڑھنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید کی فرض کرے دیکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی کچھ باتیں جو مجھے آج تک میں نے سنی ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس مثلا اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ یہ تو بڑی سمپل جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے سن رکھی تھی اس کے برعکس ہے۔ تو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع ہو جائے۔ اس قرآن کے لیے پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، یہ پڑھو، اس کے بعد پھر قرآن کی طرف آؤ۔ آپ تصور کریں، آیا جب رسول اللہ ان کو قرآن سناتے تھے ان سے کہتے تھے پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو اور پھر آ کے مجھ سے قرآن سنو؟ نہیں، وہ تو قرآن سننے سے بھاگ رہے تھے، وہ باقی پڑھائیاں کہاں سے آگے پڑھتے۔ تو جب اس قسم کا جواب دیا جاتا ہے ایک عام انسان کو تو وہ کیا اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، لہٰذا وہ قرآن سے صرف وہی یوز کرتا ہے کہ تعویذ بنا لو یا کتنی دفعہ ایک سورت کو پڑھو تو اس سے یہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، سب کچھ کرے گا، قرآن مجید سے ہدایت لینا ترک کر دے گا۔ انشاءاللہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی، نکات آپ کے ذہنوں میں واضح ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انہی سے مربوط بہت ساری باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ آیات قرآن کے ضمن میں خود بخود موضوعات آتے رہیں گے اور ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جو باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں ان کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کے لیکچر کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فاتحہ فاتح کا مؤنث ہے، فاتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا۔ یہ جو حملہ کرتے تھے کسی ملک پر یا شہر پر اور اس کو فتح کر لیتے تھے، یہ فتح سے ہی فاتح نکلا ہے۔ اس کا اصل معنی ہے کھولنا، چونکہ شہروں کے دیواریں ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے، جو فاتح ہوتا تھا پھر وہ اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا یہ اس شہر کا فاتح ہے۔ فاتح یعنی کھولنے والا، فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ کس کو کھولنے والی؟ اللہ کی کتاب کو کھولنے والی۔ یعنی یہ سورہ وہ سورہ ہے جس سے خداوند عالم کی کتاب میں آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کے دروازے کو کھولنے والی صورت ہے۔ اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کو کس نے دیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ نام خود ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے سورتوں کی ترتیب رکھوائی ہے اور پہلے اس کو رکھوایا، تبھی تو اس کا نام فاتحہ رکھا ہے، قرآن کو سٹارٹ کرنے والی۔ اس سورہ کی جو امپورٹنس ہے اس کے لیے میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا۔ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہو، حتیٰ کہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا بھی مستحب ہے، مستحب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ بھی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔
لہذا اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں، ایک ایک جملہ اس کا وہ بہت زیادہ بنیادی امپورٹنس اور حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے سے ہم اپنی نمازوں کو بھی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نماز میں توجہ نہیں رہتی، ایک بہترین کام جو ہم اس توجہ کو صحیح رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اللہ کیا ہے؟ توجہ سے سن لیں، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، اور جس کا وہ نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسمى۔ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، مسمى کون ہے؟ وہ ذات اقدس خود، جس کا نام اللہ ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ شروع، آغاز کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کو جب بولا جائے تو وہ ذات ذہن میں آتی ہے کہ جس کا یہ اسم ہے۔ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ قرآن مجید نے اور رسول اللہ نے پہلی مرتبہ استعمال نہیں کیا، عرب اس لفظ سے آشنا تھے، جانتے تھے اس کو۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے رسول اگر آپ ان مشرکوں سے، یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ بس اللہ کے لفظ سے، اللہ کے نام سے آشنا تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر آپ سے پوچھیں انہیں رزق کون دیتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ اللہ کو رازق بھی مانتے تھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اے رسول ان سے پوچھیں تو یہ اللہ کا نام لیں گے جواب میں، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ پھر دوسروں کو کیوں شریک بنایا ہوا اللہ کا؟ شرک کا مقابلہ توحید کے ساتھ۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا لفظ بنا ہے الہ سے، الہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الہ سے اللہ کا لفظ بنا ہے۔ اس الہ کے لفظ پر ایک الف لام کا اضافہ ہوا اور یہ لفظ اللہ بنا، اور یہ مخصوص کر دیا تھا عربوں نے کس کے ساتھ؟ اس ذات اقدس کے ساتھ کہ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کا رب بھی ہے، مدبر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ عرب بھی سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے پارٹنر ہیں، بیچ میں شریک ہیں۔ اللہ کے بعد 2 صفات آئی ہیں، ایک الرحمن، ایک الرحیم۔ دونوں کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جو میرا پہلا تعارف ہو وہ صرف رحمت کی صفت کے ساتھ تعارف ہو۔ فرسٹ امپریشن خدا جو ڈالنا چاہتا ہے بندے پر، قرآن پڑھنے والے پر، وہ کیا امپریشن ہے؟ کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں۔ رحمان بھی رحمت، رحیم بھی
رحمت. اللہ چاہتا ہے میرا فرسٹ امپریشن رحمت کا ہو, اور ہم اپنے بچوں پہ اللہ کا پہلا امپریشن کون سا ڈالتے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کرو, اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے آپ کو. ہم نے بنایا دنیا پر, وہ رحمت والا ہے یا عذاب والا ہے؟ جی عذاب والا ہے. بسم اللہ کا میسج بھی ہم دنیا کو صحیح طرح نہیں پہنچا سکتے. آج میری پرسنالٹی جو ہے میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے, جو مثلا فرض کرے میرے کولیگ ہیں یا مثلا میرے کلاس فیلو ہیں میرے کالج میں, یونیورسٹی میں, یا معاشرے کے وہ لوگ جن کا مجھ سے پالا پڑتا ہے, وہ میرے بارے میں کیا امپریشن رکھتے ہیں؟ ایک نرم اور رحم دل انسان, یا ایک بات بات پر بد اخلاق اور بد مزاج اور آگ بگولا ہو جانے والا انسان؟ اگر رحمت والا امپریشن نہیں ہے تو بسم اللہ کا میسج میں نے نہیں سمجھا. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. رحمان یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمتیں عام ہیں, رحیم وہ ذات کہ جس کی رحمتیں خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے الرحمن, اور دوسری قسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے الرحیم. رحمان کی عام رحمتوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, سب استعمال کر رہے ہیں, چاہے اس کے اطاعت گزار ہوں چاہے اس کے نافرمان ہوں, چاہے اس کو مانتے ہو کہتے ہو کہ وہ ہے, اور چاہے کہتے ہو کہ وہ ہے ہی نہیں, اس کے وجود کا بھی انکار کرتے ہو, لیکن اس کی یہ عمومی رحمتیں سب کے لیے. آکسیجن سب استعمال کر رہے ہیں, پانی سب استعمال کر رہے ہیں, غذا سب استعمال کر رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات, اکثر اوقات بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو نافرمان ہیں ان کے پاس زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ باتیں آئیں گی قرآن میں انشاءاللہ آگے. یہ جو زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ اس رحمان کی صفت کی وجہ سے, جس نے اس دنیا میں عام کر دیا سب کے لیے. رحیم خصوصی صفات ہے, توجہ فرمائیے گا, خصوصی رحمت ہے. کون سی؟ رحمان سے مراد, رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو صرف ان کو دیتا ہے خدا کہ جو خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں, خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا. عام لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, یہ توفیقات خیر جو ہیں خدا کی طرف سے توفیق ملتی ہے, یہ رحیم سے ملتی ہے. اس خاص رحمت کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ انسان خود بھی ارادہ کرے اور بڑے خدا کی طرف. جو خود خدا کی طرف رغبت نہیں کرتا تو اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے, اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے. آپ کا کام پیغام پہنچا دینا. توجہ فرما رہے ہیں؟ پس رحمان کی رحمتیں عام ہیں, اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے. یہ کچھ عرصے کے بعد خدا واپس لے لے گا اپنی نعمتیں, ہماری موت کے ساتھ یہ چلی جائیں گی. لیکن جو رحیم والی رحمتیں ملی تھی, جو توفیقات ملی تھی, وہ اس ابدی زندگی میں بھی ہمیں کام آئیں گی. ان نعمتوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا وہاں پر, لیکن جو ہمیں خیر کی توفیقات ملی ہیں, خصوصی رحمتیں ملی ہیں, ان کی برکات اگلی دنیا میں بھی ہمیں کام آئیں گی, اللہ کی جزا اور اللہ کے انعام کی شکل میں. یہ فرق ہے کس کا؟ رحمان کا اور رحیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے, رحمتوں سے بھری ہوئی ہے اس کی ذات.
احادیث میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے ابتر ہے، یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ ہر کام اپنا بسم اللہ سے شروع کرو۔ اگر آپ غور فرمائیں، بسم اللہ کی طرف توجہ ہو کہ میں کس کے نام سے شروع کر رہا ہوں اس کام کو۔ اگر کوئی انسان ہم میں سے پابند ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں، اور وہ ہم سب سے بہترین عادت ڈلوانے کا طریقہ کیا ہے کہ بچہ ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے کہ بسم اللہ پڑھ کے کام سٹارٹ کرتی ہے۔ ایک دفعہ خود نہیں کرتا، بچے سے کہتا ہے بسم اللہ پڑھ، تو یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ اس کی تاثیر نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین والدین اپنے بچے کے مربی ہیں، اور طریقہ کیا ہے؟ اپنا عمل۔ سب سے بیسٹ جو اپنے بچے کو تربیت کر سکتے ہیں والدین ہیں، اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ان کا عمل ہے، نہ کہ ان کا کہنا۔ بچہ ان کا عمل دیکھتا ہے، بچہ ان کے کہنے پہ زیادہ توجہ نہیں کرتا اگر ان کا عمل کہنے کے مطابق نہ ہو۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس کو عادت ہے پکی کہ میں نے اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ غلط کام کیسے کرے گا؟ توجہ کریں، لوگوں سے چھپ کے کوئی خرابی کرنا چاہتا ہے، اگر بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرنے سے پہلے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں کہتا۔ یا خدا کو چھوڑے گا، یا اس کام کو چھوڑے گا جس کام کا اسے بسم اللہ ہی بتا دے گی کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے میرے ذریعے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خود ایک بسم اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر انسان اس کے معنی کی طرف توجہ رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ رب کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ یہ میں نے پہلے درس میں بھی گزارش کی تھی کہ ابتدا میں چونکہ کچھ باتیں نہیں ہوں گی، بعد میں وہ ریپیٹ ہوں گی، تو ابتدا میں ہماری جو سپیڈ ہے وہ کچھ کم رہے گی، اور تاکہ ہم باتوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں، خاص طور پہ وہ الفاظ کے جو امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور ریپیٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں ہمیں وہاں پہ رکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ الحمد، حمد کا جو لفظ ہے اس کا ہم اردو میں معنی کیا کرتے ہیں؟ تعریف۔ یہ ٹھیک معنی نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف خود بھی عربی کا لفظ ہے، تعریف بذات خود بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو حمد کیا ہے؟ حمد جسے ہم اردو میں تعریف کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، اس کی اچھائی کی، اچھی صفت کی، اچھے کام کی۔ حمد، ہر تعریف کو حمد نہیں کہا جاتا عربی میں، ایک خاص قسم کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ کس قسم کی تعریف کو حمد کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، نہ کسی ڈر سے، نہ کسی لالچ سے، نہ کسی مجبوری سے، ایسی کوئی وجہ نہ ہو، اپنے اختیار سے مجھ پر احسان کرے یا کوئی اچھا کام کرے،
کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا، کسی کا اس کو ڈر نہیں تھا، کسی چیز کا اس کو لالچ نہیں تھا، اپنی مرضی سے اچھا کام کرے۔ یہ جو اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اچھا کام کرے، اپنے اختیار سے اچھا کام کرے، تو اس کو دیکھ کر جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس نے اپنے اختیار سے نہ کیا ہو، کسی نے مجبور کر دیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ یہ حمد کا لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے ایکچولی، کہ جو تم جس کی تعریف کر رہے ہو، جتنا کچھ دیکھ رہے ہو اس کے احسانات، اس کی مخلوق، یہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ چاہے یہ خلقت ہو، چاہے تمہیں خلق کرنا ہو، چاہے تمہیں نعمتیں دینا ہو، نہ وہ کسی سے مجبور ہوتا ہے، نہ اسے کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ الحمد، تمام حمد یعنی اللہ کے اختیاری کام ہے سارے کے سارے، جن کے مقابلے میں یہ تعریف کی جا رہی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کوئی پوچھے کیوں حمد کروں اللہ کی؟ رب العالمین اس کیوں کا جواب ہے۔ اس لیے کہ تمام کائنات کو، تمام عالمین کو وہی پالتا ہے۔ اردو زبان کا یہ لفظ ہے پالنا، پرورش کرنا۔ عام طور پر جو ہمارے ذہن میں اس کا میننگ ہے وہ کیا ہے؟ پال رہے ہیں، مثلا ایک والدین ہیں، ان کا بچہ ہے، وہ اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور پہننے کے لیے کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی پوچھے اس کو کون پال رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کے والدین اس کو پال رہے ہیں۔ لیکن آیا بچے کے اندر جو پوٹینشل رکھا گیا ہے، اس پوٹینشل کی پرورش کے لیے اس کو غذا دینا، پرووائڈ کرنا اور اس کو کپڑا دینا، یہ کافی ہے؟ کافی نہیں، اسے علم چاہیے، ورنہ جاہل رہ جائے گا۔ رب کے اندر پالنے کا مکمل میننگ ہے، توجہ فرمائیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو جس کا رب ہے اس کی تمام ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ جس کا وہ رب ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں، وجود میں جب سے وہ چیز آئی اس وقت سے لے کر جو اس کی لاس، اس کے کمال کی آخری جہاں تک پہنچنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنا کچھ اس کو چاہیے اسے پرووائڈ کرنے والا وہ رب کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جس کی حمد کا تم سے کہا جا رہا ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ جو اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ عالمین سے کیا؟ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم میں آپ کو مثال کے ذریعے واضح کر دوں، جیسے کہتے ہیں عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم ملائکہ، ایک گروپ مخلوقات کا۔ تمام عالمین یعنی تمام مخلوقات، ان کا پالنے والا کون ہے؟ جو ان کو پال رہا ہے وہی قابل حمد ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ لہٰذا ایک مومن اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے، کسی پہ احسان بھی کرتا ہے، اور وہ سامنے والا تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو مومن کہتا ہے تعریف میری نہیں ہے، تعریف اس کی ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ ادنا سا کام کر سکوں، جس نے مجھے عقل دی، جس نے مجھے ہاتھ دیا، جس نے مجھے توفیق دیا۔ مومن اپنی تعریف سے کا خواہش مند نہیں ہوتا، یعنی جیسے جیسے انسان کے ایمان کا درجہ اوپر جاتا جائے گا اپنی تعریف کا کم خواہش مند ہوگا، اور تمام تعریفیں کس کے لیے سمجھے گا، مخصوص کر دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। क्यों? इसलिए कि सबको वही पाल रहा है। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, जितनी नेमतें हैं, जो ये सारी कायनात हम देख रहे हैं, ये सब इसको उसी ने संभाला हुआ है। लिहाजा सारी तारीफ़ें भी उसी के लिए। कोई खूबसूरत पेंटिंग अगर हमें दिखाई जाए और हम उसकी तारीफ़ करें तो असल में उस पेंटिंग का कोई कमाल नहीं होता, कमाल उस मुसव्विर का होता है, और तारीफ़ भी वो उस मुसव्विर की हो रही होती है जिसने वो पेंटिंग बनाई होती है। तो इस कायनात में जिस चीज़ पर भी निगाह पड़े और इंसान को अच्छी लगे तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर मुझे पाला है, आपको पाला है, रसूलुल्लाह को पाला है, अली मुर्तज़ा को पाला है, अहले बैत अताहार को पाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इन दो सिफ़ात से अल्लाह को बहुत ज़्यादा लगाव है। दोबारा, ये जो मैं रब हूँ, मेरी रबूबियत पर भी रहमतें ही छाई हुई हैं। मेरी रबूबियत पर भी रहमतों ही का साया है, आम रहमतों का साया और ख़ास रहमतों का साया। मेरी आम रहमतों का शुक्र अदा करो, मेरी ख़ास रहमतों को तलाश करो। मेरी ख़ास रहमतें, ये आम रहमतें ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़ास रहमतें हमेशा रहेंगी। वो हैं ख़ास लोगों के लिए लेकिन रहेंगी हमेशा। ये हैं आम लेकिन हमेशा नहीं रहेंगी। ये खुदावंद आलम वापस ले लेगा, ये बदन भी वापस ले लेगा, ये माल भी वापस ले लेगा, ये जायदाद भी वापस ले लेगा, मालदारों से भी ले लेगा, गरीबों से भी ले लेगा, ताकतवरों से भी ले लेगा, कमज़ोरों से भी वापस ले लेगा। हाँ, इन नेमतों को जिन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया कि रहीम वाली रहमतों के मुस्तहिक बन गए, तो उन्होंने बेस्ट इस्तेमाल किया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। रहीम की रहमतें दायमी रहेंगी, और वो नेक अमाल हैं जिनकी तौफीकात उन्हें मिलती हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रग़बत करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। टाइम जो फिक्स्ड है वो ख़त्म हो गया, ये 7:02 ऊपर हो गए। तो इंशाअल्लाह सवाल जवाब जो आप करना चाहें, जो भी सवाल आए, मेरी आपसे ख्वाहिश होगी, अलबत्ता जो भी सवाल से मुराद जो हमारा मौजू है उससे मरबूत, जो मैंने बातें की पहले, कोई इबहाम हो, कोई चीज़ वाज़े ना हो जहन में, तो ज़रूर सवाल करें, और आपके सवाल ही मुझे ख़बर देंगे कि आप इंशाअल्लाह इस दर्स से कितना इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और कितना करेंगे। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे भी ये दर्स होगा। आप तशरीफ़ लाएं, लेकिन ख़ुद कुछ अगर आप मुताला करेंगे तो जो आप सिर्फ़ सुनने से गेन कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगर आपने ख़ुद भी स्टडी किया होगा तो आप गेन कर सकते हैं। जिनकी दस्तरस में कोई तफसीर है, तफसीर नमूना, आप उसको पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर सूरतुल फातिहा का कह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ के आएँ, चूँकि सूरतुल फातिहा का तर्जुमा बिलअमूम आपको मालूम है, इसलिए तफसीर का कह रहा हूँ। वरना अगली जो सूरतें होंगी इंशाअल्लाह उसमें टेक्स्ट जो है कुरान का, उसका तर्जुमा पढ़ के आए और कुछ भी ना पढ़ें। चूँकि हम क्या चाहते हैं, हम देखें कि कुरान के तर्जुमे से हम किस हद तक बात को समझ सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, सवाल आपके सामने वाज़े है, देखें, तवज्जो कीजिए। ये एक बहुत बड़ी ख़ता है कि जो आवाम के लेवल पर भी है और
بہت سارے مقامات میں اوپر کے لیول پر بھی ہے. اگر آپ سروے کریں، میں کراچی وغیرہ میں بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اے کاش جس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، کوئی لیکچر دینے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اس کرسی پر یا اس ممبر پر بٹھانے سے پہلے اس کے سامنے ایٹ رینڈم یوں کر کے قرآن کھولیں جیسے استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو صفحہ بھی آ جائے اس سے کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا جو صفحہ ہے پلیز اس کا ہمیں ٹرانسلیشن اور اس کا میننگ آپ ہمیں بتا دیں. اگر نہ بتا سکے تو اس سے معذرت کر لیں. جس کو اسلام کی بیسک کتاب ہی جو نہیں بندہ پڑھ سکا وہ آپ کو دین کیا بتائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ آج یہ کرنا شروع کر دے، قوم یہ کام کرنا شروع کر دے، تو موسم کافی صاف ہو جائے گا، سورج چمکنا شروع کر دے گا اور اس کی انرجی سے آپ استفادہ کریں گے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھانے میں جتنی ہم سنجیدگی سے کام لیتے ہیں، خدا کے دین کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے بھی کام نہیں لیتے. جس دین کے لیے امام حسین کو ذبح کر دیا گیا، جس کربلا کو ہم روتے ہیں، اس دین کو سیکھنے کے لیے اس دین کی امپورٹنس اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہمارے بچے کے او لیولز کے فزکس کی امپورٹنس ہے. اس لیے کہ اس کے لیے بھی ہم بندہ تلاش کرتے ہیں کون اچھا جانتا ہے، کس کے پاس اچھی ڈگری ہے، کون اچھے طریقے سے میرے بچے کو فزکس پڑھائے گا. لیکن جب یہاں بٹھانا ہوتا ہے کچھ نہیں پوچھتے. اس سے بڑا ظلم دین کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رائج ہی نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنا رائج ہی نہیں ہے، یہ عام مرض ہے. اس کا آسان جواب یہ کہ آپ تجربہ کریں. جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو واضح لکھا ہے نا. ایک ٹرانسلیشن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10 اردو پڑھیں، انگلش پڑھیں، آپ دیکھیں گے ایک ہی بات ہے. اب جب یہ ایک ہی بات ہے تو پھر کیوں چینج ہو رہی ہے یہ؟ اگر یہ جو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے؟ کنفیوز کرنے کے لیے، جبکہ بات کچھ اور تھی. یہ ابھی شاید آپ کو، چونکہ مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں، انشاءاللہ مثالیں آئیں گی تو آپ کو اور یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. یہ جو آقا نے کہا ہے یہ پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی وجہ ہمارا دین کے بارے میں نان سیریس رویہ ہے، غیر سنجیدہ. دین کے بارے میں ہم ایک عام اپنے بچے کے سبجیکٹ جتنے بھی سنجیدہ نہیں ہیں. اب میرے ذہن میں آ گئی، یہاں سے پہلے ایک جگہ پہ درس تھا، وہاں میں نے یہ بیان کی، یہ آپ کو توجہ دلانے کے لیے. توجہ فرمائیں. ہمارے ائمہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے دین کس طرح سیکھو. ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں. یہ ہماری جو حدیث کی کتاب ہے الکافی، اس کے مقدمے کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ دین کس طرح سیکھو تو ٹھیک ہے، کس طرح سیکھو تو غلط ہے. وہاں فرماتے ہیں جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے، یہ اتنا مضبوط ہوگا اپنے دین میں کہ پہاڑ ہل جائیں گے، یہ نہیں ہلے گا. پھر فرمایا اس کے برعکس، جس نے اپنا دین لوگوں سے سن کے لیا، صرف سنتا ہے، لوگ اس کو دین سے باہر نکال دیں گے، چونکہ اس کی اپنی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے نا. سن رہے، ایک سنی، دوسری سنی، تیسری سنی. سوال آپ سے، یہ دو روش جو امام نے بتائی، ایک قرآن و سنت سے لینے والی اور ایک لوگوں سے سن کر لینے والی، ان میں سے صحیح کون سی ہے، پہلی یا دوسری؟ جی پہلی نا. اور ہمارے یہاں رائج کون سی والی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں حالت دیکھیں.
دیکھیں ابھی ہم اس سے مربوط رہیں، توجہ فرمائیں. ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو، یہ سمجھ آتا ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں سمجھ نہ ہو. ولا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اور اس قراءت میں، قراءت یہ قرآن کی قراءت، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. ہم آدھا سچ سننے کے عادی ہیں. ہم یہ تو سنتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو یوں درجات مل جائیں گے، یہ بتائی جاتی چونکہ یہ میٹھا والا کیک ہے جو ہمیں میٹھا لگتا ہے. لیکن جو اس قسم کی حدیث ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کوئی خیر نہیں اس قرات میں جس میں غور و فکر نہیں ہے، اس کو بھی تو ساتھ اٹیچ کرو. یہاں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کو صرف میٹھا میٹھا اچھا لگتا ہے. اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کڑوا کھلاؤ گے تو سیکنڈ ٹائم میں تمہیں بلائیں گے ہی نہیں، لہذا ان کو میٹھے پہ ہی لگائے رکھو. ائمہ نے بتایا ہمارا شیعہ اس کا یہ مقام ہے، وہ یوں پل صراط کراس کر جائے گا، ٹھیک ہے، برحق ہے. یہ میٹھا والا کیک ہے جو ہمیں میٹھا لگتا ہے. یہ سن کے ہم جنت کا ٹکٹ لے کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں، جنہوں نے یہ بتایا ہمارا شیعہ یہ مقام رکھتا ہے خدا کے پاس، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے شیعہ کے اندر صفات کون سی ہوتی ہیں، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار کیسے ہوتی ہے، یہ بھی بتایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا مزہ ہے ہمیں. لہٰذا یہاں بیٹھنے والے بھی اس کو گول ہی کر جاتے ہیں، سوائے علماء حقہ کے وہ بتاتے ہیں. یہ ہمارے مزاج خود دخیل ہیں کہ آدھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، آدھی بات ہم دین سے فائدہ کیا لینا چاہتے ہیں کہ جب دنیا پھنسے ہماری، کہیں دنیا میں کام پھنس جائے تو اللہ پاکوں کے صدقے میں اسے چلا دے دوبارہ، ٹھیک ہے. یا ہم دین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو خرابیاں کی ہوگی قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو جائے، ہم بخشے جائیں. ہم دین سے یہ نہیں لینا چاہتے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. یہ کائنات جو خدا نے بنائی ہے، خدا سے پوچھے یا اللہ تو نے کیا بنایا، یہ تو نے کس لیے بنایا ہے، یہ جو تو نے مجھے بنایا میں کس لیے آیا ہوں. میں 4 دن جو ہے دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور ایک مزدوری کرنے کے لیے 4 پیسے، اس لیے میں دنیا میں ہوں، یہ میرا کوئی مقصد ہے دنیا میں آنے کا. یہ کبھی میں نے سوال کیا اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، کہ قرآن مجھے بتائے مجھے کس لیے خدا نے خلق کیا. میں جب اپنے بچے کے بارے میں پلان کرتا ہوں، میں اس کو اسکول میں ڈال رہا ہوں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں، کہ میں نے کبھی سوچا کہ خدا جس کا یہ امانت ہے یہ بچہ میرے پاس، اس نے کس لیے بنایا اس کو. یا میرے ذہن میں وہی کانسیپٹ فیڈ کر دیا گیا کہ جو ویسٹ سے آیا ہے کہ یہی دنیا تمہارا سٹارٹ ہے، یہی دنیا تمہارا اینڈ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا تمہارے لیے، نہ اس کے بعد کچھ ہے تمہارے لیے. جو کچھ تم نے گین کرنا ہے اسی دنیا میں گین کرنا ہے. لہٰذا ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن فوکس سارا کا سارا ہماری دنیا ہے. ہم نے کبھی اس کتاب سے پوچھا ثواب لینے کے علاوہ بھی کچھ کام کیا اس سے، کہ پوچھے تو صحیح. اللہ کہتا ہے خبردار مت سمجھنا کہ میں نے اس کائنات کو اور اس کے اندر تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا مقصد ہے، تاکہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، کچھ عرصہ پہلے بھی نہیں تھا، کچھ عرصہ بعد بھی نہیں ہوں گا، پتہ تو کروں کہ میں اس مقصد کے ساتھ ان لائن جا رہا ہوں یا میں ڈی ٹریک ہو گیا ہوں، پٹڑی سے اتر گیا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. آپ توجہ فرما رہے ہیں. ایک مثال پہ بات کو ختم کرتا ہوں. آپ یہاں لاہور میں جائیں بس سٹینڈ پر اور